السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن کے اس مبارک درس میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی دو آیتیں، آیت نمبر 16 اور 17 پیش کی گئی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم کو بے شک ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ صبر کرنے والے، صدقہ کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے والے، اور رات کی پچھلی پہر فجر سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے والے۔ ان دونوں آیتوں میں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کی ایک نقطے کی وضاحت کی۔ پچھلی آیت میں ایک نقطے کی وضاحت ہو گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ دنیا کے ساز و سامان، دنیا کے عیش و عشرت سے بہت بہتر چیز موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک اس کی جھلک آئی، ایسی جنتیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ایسے ہمیشہ ہمیش کی زندگی، پاکیزہ بیویاں، اللہ کی رضامندی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کو حاصل ہوں گی جب تقوی اختیار کرو گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا تقوی اختیار کرو گے۔ اب تقوی یہ مجمل لفظ ہے۔ اب یہاں پر ان دو آیتوں میں تقوی کی تھوڑی سی وضاحت کی، اور متقی کس کو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اجمالی طور سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ جو لوگ متقی بندے ہوتے ہیں ان کی پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ ہمیشہ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتے رہیں۔ یہ پہلی علامت ہے متقی بندے کہ جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم نے گناہ کیا، ہم ایمان لائے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہمیشہ مومن استغفار کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا، روتا گر گر آتا ہے۔ جتنا بڑا متقی ہوگا، جتنا بڑا مومن ہوگا، جتنا بڑا ایمان والا ہوگا، جتنا بڑا نیک ہوگا، اتنی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار انسان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، ہمارے ساتھ بہت بڑا میاں لگا ہوا ہے کہ توبہ استغفار، اللہ سے رونے کی بات آتی تو ہمارے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈال کر کے ہم کو اس سے دور کر دیتا ہے کہ میں گناہ کہاں کرتا ہوں۔ ہمارا بدن، ہماری زندگی، ہمارا پورا وجود سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہر وقت گناہ۔ لیکن وسوسہ ہمارے دماغ میں کیا بیٹھتا ہے کہ میں کہاں گناہ کرتا ہوں، ہم استغفار نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، استغفار کے کلمات پڑھ لینا بہت آسان ہے، استغفار کرنا بہت مشکل کام۔ استغفار کرنا یہ دل سے ہوتا ہے، اپنے آپ کو گنہگار ماننا، اللہ تعالیٰ سے رونا، استغفار کرنا کہ اللہ معاف کر دے، تو یہ ایک کام اس کا ہوتا ہے متقی کا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے نقل کیا ہے کہ ایک ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ ایک ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ اس امت کے سب سے، بلکہ دنیا کے سب سے متقی پرہیزگار ہیں۔
کہیں کوئی ایسی کمی آپ نے چھوڑی ہی نہیں ہے. گناہوں کا ارتکاب تو چھوڑو، کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ کی عبادت. تو تقوی والے بندے، متقی بندے اللہ تعالیٰ سے استغفار بہت کرتے ہیں. یہاں پر ایک پوائنٹ اور غور کیجئے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کے لیے ایمان کا حوالہ دیا ہے. کیا فرمایا؟ ربنا اننا آمنا، اے اللہ تو ہم ایمان لے آئے. ایمان کا حوالہ دیا جا رہا ہے استغفار کے لیے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر. اور اسی کو علماء نے بیان کیا ہے کہ وسیلہ کی تیسری قسم ہے کہ عمل صالح کا وسیلہ لینا، کہ اے اللہ تو جو ہے جانتا ہے کہ میں تیرے نبی پر ایمان لایا، تجھ پر ایمان لایا، تو ہم کو معاف کر دے. تو اپنی دعاؤں میں اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ لینا، ان کا حوالہ دینا اور ان کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ قرآن کی توجیہ ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا وقنا عذاب النار، کہ وہ لوگ اس بات کی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. جہنم جو عذاب کا گھر ہے، سختیوں کا گھر ہے، تو اللہ تعالیٰ سے لوگ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو جہنم سے کے عذاب سے بچا لے. لہذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تعوذ باللہ من عذاب القبر و عذاب جہنم، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ تلاش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو یاد کر کے روتے تھے، ہمیشہ صحابہ کو تلقین کرتے تھے کہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو. تو یہ متقی بندے ہمیشہ اللہ رب العزت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. بہت خطرناک، رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے جہنم کو یاد کریں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات میں سے متقی پرہیزگار بندوں کے اعمال میں سے بتایا صبر کرنے والے ہیں. صبر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے پر، اللہ تعالیٰ کے محرمات سے بچنے پر صبر کرتے ہیں. پوری زندگی میرے بھائیوں میرے بہنوں کانٹے سے بھری پڑی، آپ کے اوپر ایک سے ایک مصیبتیں. صبر کیجئے. آپ کا لڑکا مر گیا، آپ کی بیوی مر گئی، آپ کے ابا انتقال ہو گیا، آپ کی ماں مر گئی. صبر کیجئے. صحت خراب ہو گئی، گھر جل گیا، گھر خراب ہو گیا، غربت، فقر. صبر کیجئے. اللہ رب العزت کی جو نمازیں پڑھتے ہیں آپ، کتنی تکلیف ہوتی، صبر کیجئے. صبر کیجئے. کتنا وقت دینا پڑتا ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی. حرام چیزوں سے بچتے ہیں، جھوٹ سے، چوری سے، رشوت سے، زنا سے. یہ کتنا مشکل کام ہے. صبر کیجئے. تو صبر کرتے ہیں. اور ایسے ہی صدقہ کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں خوب دینے والے ہیں، چاہے فرض صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ فطر ہو، نفل صدقہ ہو، وہ اللہ رب العزت کے لیے صدقہ دینے والے ہوتے ہیں. والقانتین، اور یہ فرما بردار بندے ہوتے ہیں. آپ سوچئے، اگر ہم سوچنے لگے تو ایسے 50 گناہ ہم کو یاد آئے گا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا لیکن ہم کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم کو کرنے کا حکم دیا لیکن نہیں کرتے. یہ ایمان ہے، یہ تقویٰ ہے. فرما برداری کرتے. فرما برداری، اللہ نے کہہ دیا یہ کام کرو، کرنا ہے، یہ کام نہیں کرو، بچنا ہے، دور رہنا. یہ فرما برداری. تو تقویٰ والے فرما بردار ہوتے. نافرمان، باغی، شرکش، یہ تقویٰ کا نام ہے. ایسے لوگ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں. میں نہیں معلوم ہے، نہیں علم ہے، نہیں دھیان تھا، بات الگ ہے. جانتے ہوئے یہ سب کچھ 50 گناہ ایسے کرتے کہ جانتے کہ حرام کام میں نہیں کرنا چاہیے. 50 کام ایسے چھوڑتے ہیں، جانتے کہ ہم یہ کام کرنا چاہیے لیکن نہیں کرتے. تو اللہ کے جو متقی پرہیزگار بندے ہیں، جو جنت پا کر کامیاب ہوں گے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں. اور منفقین، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے ہیں، خوب خرچ کرتے ہیں. غریبوں کو کھلاتے ہیں، رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں، بیواؤں، مسکینوں، یتیموں، محتاج، مال آتا ہے اللہ کے راستے میں لٹاتے ہیں. صحابہ کرام کو کی زندگیاں دیکھ لیجیے کیسے لٹاتے ہیں. ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ الذی جمع مال وعددہ، مال جمع کر کے گن گن کے رکھتے ہیں، گن گن کے رکھتے ہیں. پڑوسی تڑپ رہا ہے علاج کے لیے، ہمارے پاس بینک بیلنس ہے لاکھوں کروڑوں. ہمارا رشتہ دار بھوکے مر رہا ہے، ہمارے پاس خرچ کرنے کی استطاعت نہیں، بینک بیلنس ہے بینک میں.
الذی جمع مالا وعددہ، وہ جمع کرتا ہے مال کو اور شمار کرتا ہے، گنتا ہے۔ خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور آخری جو صفت اللہ نے بیان کی، والمستغفرین بالاسحار، رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر کے اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ یہ سب سے مبارک وقت ہے۔ فجر کی اذان سے جو پہلے کا وقت ہوتا ہے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کا، آدھا گھنٹے کا، یہ سب سے مبارک وقت ہے۔ ہم اٹھتے ہیں، کبھی ہم نے کہا اس وقت یا اللہ تو معاف کر دے؟ فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، نہیں اٹھتے ہیں، ہم نہیں اٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے استغفار کرے میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی مانگ کو پوری کر دوں۔ مانگ پوری کرنے کے لیے اللہ رب العزت تیار ہے۔ ساتویں آسمان پر اللہ رب العزت مستوی ہے عرش پر، اور رات کے پچھلے پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو مانگ لے۔ کہتے یہ ضرورت، وہ ضرورت، وہ ضرورت، وہ ضرورت، کون سا وظیفہ کر لے، کون سا ذکر کر لے کہ یہ ضرورت پوری ہو جائے۔ مانگو نا اپنے رب سے، اٹھو نا فجر سے پہلے۔ کتنا سکون کا وقت ہوتا ہے، کتنا مبارک وقت ہوتا ہے۔ تو رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، گناہوں کو بخشش کی دعا کرتے ہیں، روتے ہیں، گریاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ میرے بھائیوں متقی پرہیزگار جس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دے گا، یہ متقی پرہیزگار کی کچھ علامتیں ہیں جس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علامتوں کو، ان صفات کو، ان عادات کو، ان اعمال کو اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہم متقی بندوں میں شمار ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو متقی پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالیٰ عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔